ابھی آپ کو بتائیں ملتان میں امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس آستانہ لال شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ملتان میں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ جوادیہ سے برآمد ہوا۔ اس سے قبل امام بارگاہ جوادیہ میں مجلس عزا منعقد کی گئی۔ جلوس میں علم اور شبیہ ذوالجناح برآمد ہوئے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں محلہ دیگاں والی، محلہ کپڑی پٹولیاں اور گلی کمنگراں والی سے ہوتا ہوا حسین گاہی چوک پر پہنچا، جہاں مجلس منعقد کی گئی۔ جلوس میں نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کی گئی۔ جلوس کے راستوں پر پانی کی سبیلیں لگائی گئیں اور نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا آستانہ لال شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے تمام راستوں پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی گئی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر جنید انور اور وسیم شہزاد کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی چہلم کے سلسلے میں ملتان کے مختلف علاقوں سے جلوس برآمد کیے گئے۔ شاہ گردیز میں بھی حویلی شاہ گردیز سے جلوس برآمد ہوا، جس سے پہلے مجلس برپا کی گئی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کار کے چہلم کے سلسلے میں ملتان کے مختلف علاقوں سے جلوس نکالے گئے۔ حویلی شاہ گردیز میں جلوس سے پہلے مجلس برپا ہوئی، جس میں علامہ طٰہٰ نقوی نے مصائب بیان کیے۔ رہائی پا کر سکینہ کی قبر سے رخصت لی تھی تو کیا کہا تھا سکینہ؟ بھائی کا آخری سلام۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، بھیا بہن کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، بس اتنا بتاتا جا کہ تیرے جانے کے بعد سمر تو میری قبر پہ نہیں آ جائے گا۔ سید حویلی مرید شاہ سے بھی جلوس برآمد کیا گیا۔ جلوس مرید شاہ سے ہوتے ہوئے بازار عمر فاروق گڑ منڈی پہنچا، جہاں سے کب بازار سے حویلی شاہ گردیز آ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس اور مجلس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کے راستے میں پانی اور شربت کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ کیمرہ مین عبد الرحمان اور ساتھی رپورٹر علی شبہ آصف کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان۔ دوسری جانب ریلوے حکام کا حادثات کی روک تھام کے لیے احسن اقدام سامنے آ گیا۔ تمام ٹرین ڈرائیورز پر دوران ڈیوٹی اینڈرائیڈ موبائل فون رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ریلوے حکام نے دوران ڈیوٹی انجن ڈرائیورز پر اینڈرائیڈ فون رکھنے پر پابندی عائد کر دی۔ دوران ڈیوٹی انجنز ڈرائیورز پر چیکنگ ٹیمیں تعینات ہوں گی جو کسی بھی وقت معائنہ کر سکیں گی۔ ریلوے حکام کا کہنا تھا کہ دوران سفر کوئی بھی ٹرین ڈرائیور اینڈرائیڈ موبائل ہمراہ نہیں رکھے گا، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ حکم نامہ تمام ریلوے ڈویژنز کو ارسال کر دیا گیا۔ محسن الملک، ملتان۔ ادھر رحیم یار خان مندر حملہ کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سندھ میں موٹر وے بس نام کی ہی ہے، ملتان سکھر موٹر وے پر کوئی ریسٹ رومز نہیں ہے، جبکہ چیئرمین NHA نے بتایا کہ وہ اقدامات کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ آپ کی روزانہ ملتان سکھر موٹر وے پر سفر کی ڈیوٹی لگا دیں گے۔ موٹر ویز اور ہائی ویز کی حالت زار، چیف جسٹس پاکستان نے انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ سپریم کورٹ میں رحیم یار خان مندر حملہ ازہد نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ رحیم یار خان مندر کی دوبارہ تعمیر کی جا چکی ہے، ملتان سکھر موٹر وے پر صادقآباد انٹرچینج کی تعمیر کیوں نہیں ہوئی؟ چیئرمین NHA کی جانب سے اقدامات بتانے پر چیف جسٹس بولے آپ کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ روزانہ ملتان سکھر موٹر وے پر سفر کریں تو آپ کو ریسٹ رومز کی حاجت اور عام آدمی کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگلی تاریخ پر تیاری کر کے آئیں، آپ کو تمام سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ عدالت نے چیئرمین NHA اور سیکرٹری پلاننگ کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ کیس میں عدالت نے اقلیتوں کی سرکاری نوکریوں میں 30,000 حالی اسامیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ چیئرمین ون مین کمیشن شعیب سڈل نے عدالت کو بتایا کہ اقلیتوں کے لیے سرکاری نوکریوں میں 5% کوٹا مختص ہے، تاہم کوٹے میں ہندو، مسیح، سکھ یا دیگر سے متعلق وضاحت نہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی۔ خان کے قبالے علاقے میں اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ 2 کروڑ روپے مالیت کی 5 نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے علی موسیٰ رضا سے، علی بتائے گا۔ جی بالکل، پولیٹیکل اسٹیشن کو سلیمان DG خان محمد اکرام ملک صاحب کی قیادت میں
کوئے سلیمان میں نان کسٹم پیڈ اشیاء اور گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس کے بعد جو ہے 5 نان کسٹم پیڈ قیمتی گاڑیاں کوئے سلیمان میں پکڑی گئی ہیں محمد اکرام ملک صاحب کی قیادت میں۔ میرے ساتھ پولیٹیکل اسسٹنٹ محمد اکرام ملک صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کروڑوں روپے مالیت کی 5 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں، یہ کہاں سمگل کرنے کی ان کو کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ جو گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں پھر اس کا بارڈر ملٹری پولیس کیا کرتی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اب اس طرح سے ہے کہ بارڈر ملٹری پولیس نے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جو سٹارٹ کیا ہوا ہے حکومت پنجاب کے حکم کے اوپر سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کے اندر ہم نے 5 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں وہ پکڑ لی ہیں کسٹم حکام کے ساتھ رہنمائی کے ساتھ، ان کی اسسٹنس اور ان کی مدد کے ساتھ۔ آنے والے دنوں کے اندر بھی جو بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں وہ اور جو خفیہ راستے ہیں جو کہ بین الصوبائی خفیہ راستے ہیں ان کے اوپر سختی مزید تیز کر دی جائے گی۔ آنے والے دنوں کے اندر بھی یہ انشور کیا جائے گا کہ کوئی بھی NCP گاڑی کوئی اس راستے سے کراس کر کے پنجاب میں داخل نہ ہو۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق سمگلنگ کے خاتمے کے لیے محمد اکرام ملک صاحب جو ہیں وہ ان ایکشن ہے، نان کسٹم پیڈ 5 پکڑی گئی ہیں گاڑیاں جن کو قانونی پروسیس مکمل کرنے کے بعد جو کسٹم حکام کے صحیح علی موسیٰ، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ناصر ملتان میں FBR کے لنک میں خرابی دور کر دی گئی، سائلین کی بڑی تعداد ٹیکس ریٹرن جمع کرانے پہنچ گئی جبکہ لنک 3 روز سے ڈاؤن تھا۔ FBR آن لائن سروسز بحال، ٹیکنیکل ٹیم نے سرور میں خرابی دور کر دی۔ FBR دفتر میں ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے والوں کی لائنیں لگ گئیں۔ کہتے ہیں فائلرز کو ریٹرنز فائل کرنے کا ہر جگہ فائدہ ہے۔ قومی فریضہ ہے، میں بھی جو گوشوارے 2014 سے جمع کرا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا، تو مستقبل میں ہمیں جو ہے نا یہ گوشوارے جمع کرانے چاہیے۔ نان فائلر کو نقصان ہو سکتا ہے، فائلر کو تو بہت فائدہ ہی ہے۔ FBR سائلین کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسٹرا کاؤنٹر بنا دیے۔ تو معاملات بہت بہتر جا رہے ہیں ٹیکس ریٹرن فائل کروانے والوں کو، بجائے اس کے کہ جو نہیں کروا رہے ان کے ٹیکسز بھی زیادہ لگ رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا اپنا مشکلات بھی ہو رہی ہیں، آگے چیزیں لینے میں بھی مشکلات ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 3 روز سے FBR گوشوارے جمع کرانے کا لنک ڈاؤن تھا، جس کی وجہ سے فائلرز کو اپنے آن لائن ریٹرنز جمع کرانے میں مشکلات آ رہی تھیں۔ FBR کی آفیشیل ویب سائٹ پر 3 دن کی بندش کے بعد آج گوشوارے جمع کرانے کا لنک دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ سائلین کو شکایت ہے کہ 2 دن پیچھے بچے ہیں، اس لیے ٹائم بہت کم دیا گیا ہے۔ کیمرامین عظیم شہزاد کے ساتھ محسن ملک، ملتان۔ ادھر جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ کی بلڈنگز کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ AIG ڈسپلن عمران شوکت، سیکرٹری سروسز نوشین ملک، ایڈیشنل سیکرٹری کوارڈینیشن رانا رضوان قدیر، ڈپٹی سیکرٹریز IDEP اور محکمہ بلڈنگ کے انجینئرز نے بھی شرکت کی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بلڈنگز کی تعمیر سے عوام کے مسائل حل کرنے میں مزید آسانی پیدا ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ سول سیکریٹریٹ میں CM کمپلیکس، چیف سیکرٹری اور IG آفس کے مکمل بلاک تعمیر ہوں گے۔ AIG ڈسپلن عمران شوکت نے کہا کہ سول سیکریٹریٹ کی بلڈنگ میں پولیس بلاک کی سیکیورٹی کو خصوصی طور پر مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ IDEP کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ میں بتایا کہ 404 کنال رقبے پر مشتمل سول سیکریٹریٹ ملتان کی بلڈنگ کی تعمیر پر 2 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ دوسری جانب کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے وحدت کالونی کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان بھی ان کے ساتھ تھے۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے وحدت کالونی کی باؤنڈری وال، گیٹ اور پلرز کی تعمیر مکمل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو وحدت کالونی کی بہترین صفائی یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ کالونی میں پانی لیکیج کا فوری سدباب کیا جائے۔ جلد دوبارہ دورہ کر کے از خود احکامات پر عمل درآمد چیک کروں گا۔ ادھر CEO میپکو انجینئر اکرام الحق نے شکایات کے فوری ازالے کا فیصلہ کر لیا۔ کل آن لائن کھلی کچہری میں 3 سے شام 5 بجے تک صارفین کی شکایت سنیں گے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر اکرام الحق کل آن لائن کھلی کچہری کا انعقاد کریں گے۔ 3 سے 5 بجے تک صارفین کے ٹیلی فون پر شکایات سن کر موقع پر احکامات جاری کریں گے۔ جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع کے صارفین اپنے مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی کروائیں گے۔
उधर मुल्तान में पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के इलेक्शन तमाम उम्मीदवार बला मुकाबला मुंतखब। डॉक्टर मोहम्मद शफीक चेयरमैन PCPA मुंतखब, राव राशिद अख्तर जनरल सेक्रेटरी और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ मुकर्रर, आसम वाइस चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद आरिफ शेख मुंतखब कर लिए गए, जबकि मियां मोहम्मद असलम फाइनेंस सेक्रेटरी और फदा हुसैन गाड़ी सेक्रेटरी लीगल नामजद किए गए। मुल्तान में पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के इलेक्शन हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद शफीक चेयरमैन PCPA मुंतखब, जबकि राव राशिद अख्तर जनरल सेक्रेटरी और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ मुकर्रर, आसम वाइस चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद आरिफ शेख मुंतखब कर लिए गए। मियां मोहम्मद असलम फाइनेंस सेक्रेटरी और फदा हुसैन गाड़ी सेक्रेटरी लीगल नामजद किए गए, जबकि तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। मुल्तान में हिफ्ज़ो हसन क़िरात के मुकाबले 30 सितंबर को होंगे। मुकाबलों के लिए 10 कैटेगरीज बनाई गई हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिफ़्ज़ और हुस्न क़िरात के ज़िले मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। 37वें हिफ़्ज़ और हुस्न क़िरात के मुकाबले में 30 सितंबर को होंगे। मुकाबलों का इनेकाद जामिया मस्जिद मुल्हिका दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया पर किया जाएगा। मुकाबलों के लिए 10 कैटेगरीज बनाई गई। 8 साल से 18 साल तक के हाफिज बच्चे और 18 साल से 35 साल के हाफिज मर्द और ख़वातीन मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं। मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद अपने कवायद जोनल खतीब औकाफ के दफ्तर में 29 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं। नाशर मुल्तान के 17 स्कूल्स के हेडमास्टर्स और सीनियर असातिज़ा की 3 रोज़ा ट्रेनिंग जारी है। लीडरशिप सलाहियतों को निखारा गया है। Which is taking care of everyone how to take them along. कायदे-आज़म अकेडमी और ब्रिटिश कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुल्तान के 17 स्कूलों के 28 हेडमास्टर और सीनियर असातिज़ा को 3 रोज़ा ट्रेनिंग जारी है। ब्रिटिश कौंसिल के मास्टर ट्रेनर्स भी आए। 3 रोज़ा ट्रेनिंग में लीडरशिप सलाहियतों को निखारने के साथ साथ इसकी इदारे के लिए अहमियत से मुतल्लिक भी आगाही दी जाती है। इनका मकसद ये है कि हम हेड टीचर्स की इस तरह से ग्रूमिंग करें कि वो अपने जिम्मेदारियों को बेहतर से बेहतर अंदाज में उसको अदा कर सकें, और ये एक अच्छा प्रोग्राम है जिसके तहत हमारे टीचर्स को और हेड टीचर्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। I think it's a very good project because in this particular training over head teachers and over even school teachers also, they are getting knowledge about how to improve their leadership skills. मास्टर ट्रेनर निगहत अज़द का कहना था कि ट्रेनिंग में मुख्तलिफ सरगर्मियां भी करवाई जाती हैं। पढ़ने के नए तौर तरीकों के साथ साथ एक सरबराह की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने से मुतल्लिक भी बताया जाता है। हमारा जो SNC जो अभी आया है वो भी इंक्वायरी बेस्ड है और वो भी कोर स्किल्स बेस्ड है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि इस तरह जो हेड्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है उससे दे बिकम मोर इफेक्टिव लीडर्स। इस तरह की ट्रेनिंग हमें अच्छी लगती हैं। इन ट्रेनिंग से हमें काफ़ी सारा ना सीखने को मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एजुकेशन में नई हैं, तो उन चीज़ों को सीखने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग्स बार बार होनी चाहिए। कायद अकेडमी गुलगश्त की प्रिंसिपल डॉक्टर सुमेरा का कहना था कि ट्रेनिंग से न सिर्फ एक हेड और टीचर को बहुत कुछ सीखने को मिलता है बल्कि खुद एतमादी भी पैदा होती है। कैमरामैन AD नवाज के साथ अलिश बासिफ, मुल्तान। इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम पर पहुंचा।